شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ماں باپ سے پہلے لڑکا عمرے پہ آئے تو کچھ گناہ ہے، کوئی گناہ نہیں۔ جب ان کے جس کے مقدر میں توفیق تھی وہ آ گیا، جن کے مقدر میں نہیں ہے وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلے حج کریں عمرہ کریں، جو اللہ نصیب کرے وہ کرو بس۔ ماں بیٹے پہ حج فرض ہے، بیٹا معذور ہے، ماں ذوف کی وجہ سے عاجز ہے، اس کا حج بدل کروا دیں۔ مجھے ہر وقت برے خیالات آتے ہیں تو لا حول پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ طواف کے دوران بھی غلط خیالات آتے ہیں تو یہی پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور نظر جو ہے وہ نیچے رکھیں۔ جبے کے اوپر جو واسکٹ پہنتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں سنت، یہ تو لباس ہے نا، لباس کوئی بھی پہنو بس ریشم نہ ہو۔ سنت کا تعلق دین کی باتوں سے ہوتا ہے۔ میں نے پاکستان سے احرام باندھا تھا، ہوٹل میں آ کے غسل کیا، اس کے بعد وہی احرام دوبارہ باندھ کے عمرہ کیا، ٹھیک ہے۔ اگر خوشبو والے صابن سے غسل کیا پھر دم پڑ گئی، اگر سادہ پانی سے غسل کیا تو کوئی حرج نہیں۔ میرا بھائی غلط عورتوں کی صحبت میں پڑ گیا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کی ہدایت کے لیے دعا کیا کرو۔ اگر آدمی کے جسم کے نیچے حصے میں بواسیر کے موقع ہیں تو دمدم بطور علاج لگا سکتا ہے۔ جو آدمی فوت ہو گئے ان کے لیے خود قرآن شریف پڑھ کے ختم دعا کریں۔ سانس کی پرابلم ہے تو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہ آیت ہے من یتق اللہ الی آخرہ، وہ آیت پڑھ کے روزانہ اللہ سے دعا مانگے۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام حریم رکھا ہے، ٹھیک ہے، حرمت والی، عزت والی۔ طواف کے دوران پیروں میں اٹکنے والی کوئی چیز ملے تو کیا اسے کیا اٹکنے والی کو وضاحت کرو نا، کیا اٹکا؟ لوگوں کا بیگ پڑا ہو تو وہ بھی اٹھا لو تم۔ میں نے 5 عمرے کیے ہیں، ان کا اشارے ثواب کروں، آپ کی مرضی ہے۔ میرے قاری صاحب ایک گجرا والے میں مدرسہ چلا رہے ہیں، اللہ کامیاب کرے، ان کو شوگر کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہاں پر آج کل بے پردگی بہت زیادہ ہے، اللہ ہدایت دے۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ایمان کی حالت میں بوسہ دیا تو قیامت میں انشاءاللہ حاضر اسود اس کی شفاعت کرے گا، اللہ اس کو زبان بھی دیں گے، بولنے کی توفیق بھی دیں گے، اور وہ شفاعت بھی کرے گا۔ میرے سسرال پر مجھے طویل دلائی تھی کہ جادو کا اثر ہے، اس کے بعد میرے کانوں میں لگاتار آواز آتی ہے وہ تعویذ یا واپس کھود کے نکال دو نہ تو مر جائے گی۔ اللہ یہ سب جھوٹی باتیں، کوئی تعویذ نکالنے سے نہیں مرتا۔ آپ سورۃ البقرہ جو ہے ٹیلی فون میں فیڈ کر کے سنا کریں۔ ایک آدمی مدینے سے مکہ مکرمہ پہنچ گیا، احرام نہیں باندھا، بالکل دم ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ دوبارہ مدینے شریف جا کے عمرہ کر لے یا طائف سے عمرہ کر لے تو دم سے بچ جائے گا، اقرب میقات پہ لوٹ جائے۔ انگوٹھے چومنا جو ہے بالکل بدعت ہے۔ امام مسجد نبی کبھی انگوٹھے نہیں چومتے، یہ آپ نے کسی غلط ویڈیو بنائی ہوگی۔ یہ تو متخالف موحد لوگ ہیں، ان باتوں کی بدعت کے قریب ہی نہیں جاتے۔ احرام کی حالت میں تولیے سے چہرہ صاف کر لیا، کوئی حرج نہیں۔ میں نے 3 طواف اکٹھے کیے، بعد میں سب کی 2 رکعت پڑھی، ٹھیک ہو گیا۔ قاعدہ و تشہد میں اصول یہ ہے کہ انگلی اٹھانا سنت ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ بعد کان یحرکو کے لفظ سے استدلال کرتے ہیں کہ حرکت دیتے رہو، ورنہ بس ایک دفعہ دینا کافی ہے۔ عمرے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، نہ کرو تب بھی جائز ہے۔ میں گورنمنٹ ملازم ہوں، لوگوں کا چلان کرنا، عدالتوں میں پیش کرنا، ظلمانہ زیادہ وصول کر کے گورنمنٹ کے کھاتے میں کم کراتے ہیں۔ بہرحال آپ کوشش کیا کریں غریبوں کو زیادہ سے زیادہ بچانے کی، تاکہ وہ بیچارے جا کے آگے بلا وجہ کی مصیبتوں میں نہ پڑے۔ پر ڈانٹ دیا، تنبیہ کر دی، کوشش کی کہ وہ بچ جائیں۔ بہرحال اگر ایک عورت کی عادت ہے اس کی 5 دن ہے، لیکن اب 9 دن ہو گئے، دوائی بھی استعمال کی، اسی دوائی کی برکت ہے، دوائی استعمال نہ کرتی تو ٹھیک وقت پہ بند ہو جاتا۔ بہرحال اب 1 دن اور گزار لو، 10 دن جب پورے ہو جائیں پھر چاہے بلیڈنگ بند نہ بھی ہو، پاک ہیں آپ، نماز پڑھیں، طواف کریں، سب کچھ کریں۔ اگر 2 عورتیں بھائی کے ساتھ آئیں عمرے کے لیے، ہوٹل سے نماز طواف کے لیے اکیلے آئیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی کا والد زندہ ہے، بیٹا والد حج بدل کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ کعبہ کے کس طرف دعا کرنا افضل ہے؟ مقام ملتزم پر۔ دعوت کی رقم مدرسے میں لگ سکتی ہے؟ ہاں لگ سکتی ہے۔ ظہر عصر کی نماز میں اگر امام کے پیچھے ہیں تو مقتدی فاتحہ نہ پڑھیں، اگر حنفی ہیں، شافی ہیں تو پڑھا کریں۔ منتظمین تو کہیں ملتزم ہے، وہ حجر اسود سے لے کر کعبے کے دروازے تک ہے۔ حضور پاک کے نام پہ قربانی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ آپ موبائل نمبر دے دیں، انشاءاللہ کسی نہ کسی یوٹیوب پہ ہوگا، وہ وہیں سے لے لیں۔ آپ کو ایک ایسی اللہ کی نعمت سے روشناس کرانا چاہتا ہوں جس کو بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ دعا ایسی ہے، اس کو کبریت احمر کہتے ہیں، اور حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد جس کو شک ہو کہ میری دعا منظور نہیں ہوگی تو اس کا معنی ہے کہ اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں جہاں جہاں یہ آیات نازل فرمائی ہیں،
آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کی نیت کریں اور پاک کپڑے ہوں، پاک لباس ہو، پاک جگہ ہو، اگر خوشبو لگائی ہوئی ہو تو اور اچھی بات ہے، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر کے آپ کھڑے ہوں اور نیت کریں. اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 100 دفعہ پڑھنا ہے. اچھا وہ 100 دفعہ کیسے پڑھیں گے؟ چاہے تو انگلیوں پہ گنتے جائیں اور چاہے تو کوئی تصویر یا کوئی ایسی چیز رکھ لیں جس سے آپ کے عدد میں فرق نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آخر کوئی نہ کوئی تو عدد میں برکت ہے نا، کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک عدد بتایا. تو آپ پہلی رکعت میں پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ آیت جو ہے 100 دفعہ پڑھیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر آپ رکوع سجدہ کریں گے، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے. اس میں بھی آپ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں تو پھر 100 دفعہ پڑھیں گے وہ دعا سیدنا ایوب، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ بھی 100 دفعہ آپ پڑھیں گے. پھر آپ رکوع اور سجود کریں گے، پھر آپ تشہد میں کھڑے ہو جائیں گے دوسری 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے. تو پھر بھی آپ پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ آیت پڑھیں گے، وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ بھی آپ 100 دفعہ پڑھیں گے. پھر آپ چوتھی رکعت میں آ جائیں گے. چوتھی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ 100 دفعہ جو ہے پڑھیں گے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور بعض علماء نے لکھا کہ اس کو اور بھی ملا کے پڑھیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. یہ اب 4 رکعتیں آپ کی پوری ہو گئی، آپ نے نماز پوری کر لی. تو اب سر سجدے میں ڈال کے 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، رب انی مغلوب فانتصر. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، رب انی مغلوب فانتصر. یہ بھی آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے. اور اس ساری عبادت کو شروع کرنے سے پہلے بھی آپ نے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے اور ختم کرنے کے بعد بھی آپ نے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے. ایک عمرہ کی عورت میں بال تھوڑا آیا، دوسرے عمرے میں کینچی استعمال کر سکتا ہے. جب پہلے میں ہی بال تھوڑا آیا ہے تو کینچی سے کیا کرے گا؟ بہرحال اس طرح پھرواؤ. اگر جمعہ والے دن مسجد میں امام نے سجدے والی آیت پڑھ لی اور سجدہ نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اصول ہوتا ہے کہ مخلوق زیادہ ہو تو ہو سکتا ہے کسی کو پتہ ہی نہ لگے سجدے کا، اور عام طور پر جمعہ کے دن سجدے کی آیت پڑھی بھی نہیں جاتی، اس لیے بعد میں بھی سجدہ کر سکتا.